بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ اعتبار سب سے بڑی چیز ہے، ٹرسٹ۔ اور اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں آپ کا ٹرسٹ ہونا چاہیے، سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو گفتار ہے، جو آپ اس کا ایک اعتماد ہونا چاہیے لوگوں کو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہوگا، تبھی معاملہ آگے چلتا ہے۔ لیکن اس وقت انفارچونیٹلی حکومت پاکستان اور خاص طور پر جو اس وقت شہباز حکومت ہے، نواز حکومت، مولانا فضل الرحمان کی حکومت، آصف علی زرداری کی حکومت، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا شکار ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف کو سعودی عرب اور یو اے ای نے یقین دلا دیا کہ $2 ارب سعودی عرب اور $1 ارب یو اے ای یہ دیں گے۔ پاکستان کو نہیں دیے انہوں نے۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں سوچ رہا ہوں کہ آج سے 20 25 30 سال پہلے پاکستان کا کیا وقار تھا، کیا عزت تھی۔ اسلامی سربراہ کانفرنس ہم نے کی، پورا عرب یہاں پر آیا، ذوالفقار علی بھٹو کو ایک پاکستانی کو لیڈر مانا اپنا۔ اور جب پاکستان نے نیوکلیئر کیے دھماکے تو اس وقت باوجود اس کے کہ صورتحال ہماری کچھ ایسی تھی، سعودی عرب نے ہمیں پھر کریڈٹ فیسلٹی ایکسٹینڈ کی، ہمارے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑے رہے۔ اب اس دفعہ اور اس سے عمران خان جب آئے تب بھی بڑی معیشت کی بری حالت تھی، اور سعودی عرب نے ہمیں رول اوور کے لیے پیسے بھی دیے، فارن ایکسچینج ریزرو کو بہتر بنانے کے لیے بھی پیسے دیے۔ ابھی صورتحال یہ آ گئی ہے کہ اب وہ پاکستان کو پیسے نہیں دے رہے، وہ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں جی گارنٹی، یہ آپ سمجھیں کہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں، آپ انہیں پیسے دے دیں۔ کیوں اس قدر ہم بے اعتبارے ہوئے؟ ہمارا اعتبار کیوں اتنا نیچے چلا گیا؟ پاکستان کے لوگ تو ویسے ایماندار ہیں، پاکستان کے لوگوں کی وجہ سے یہ نہیں ہے، یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے جن کے سکینڈل انٹرنیشنل جب میڈیا نے جب ہائی لائٹ کیا، جیسے پاناما پیپرز آئے تو اس میں سب کے، پھر بعد میں جو انویسٹیگیشنز ہوئیں، آصف علی زرداری کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو کتنی پراپرٹی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے کوئی بندہ پوچھے ان کا کاروبار کیا، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنے گارڈز، کیا کاروبار ہے ان کا؟ کہاں سے وہ پیسے اتنے کماتے ہیں؟ چندہ، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا ان کی کوئی شوگر مل ہے، ان کا کوئی کاروبار ہے جہاں سے ان کو کوئی اسٹڈی آمدنی ہوتی ہے۔ اتنی ان کی پراپرٹی ہے، انہوں نے وہ جو، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، جے یو آئی کا جو نام بھی تبدیل کیا اور پھر تبدیل کیا، یہ سب ہمیں پتہ ہے وہ سارا کیا فنڈنگ کا ایشو تھا۔ تو جب یہ اس طرح کے لوگ جب پاکستان کے حکمران ہیں تو پھر پاکستان کی کریڈیبلٹی اس کا مسئلہ ہوگا۔ اور ہم جھوٹ بولتے ہیں، آئی ایم ایف ہمیشہ سے کہتا رہا ہے، ماضی میں اسحاق ڈار صاحب پر الزام ہی یہ لگتا رہا ہے کہ فجڈ فگرز، کہ یہ فگرز کے بادشاہ ہیں اور ان کو گھماتے ہیں، اور گمراہ کن فگرز کے ساتھ یہ ہمیشہ بجٹ ماضی میں بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ تو اعتبار آج یہ ہے پاکستان کا کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے بقول جناب اسحاق ڈار صاحب کے یہ یقین دلایا آئی ایم ایف کو کہ جو ہمیں پیسے چاہیے، یعنی آئی ایم ایف ہمارے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ تب کرے گا اگر یہ $5 ارب ہمارے پاس ہوں گے، اس میں سے $2 ارب چائنا کے، $2 ارب سعودی عرب کے، $1 ارب یو اے ای کا، کچھ اور لوگوں کے بھی اور بینکس کے بھی پیسے ہیں۔ لیکن عالم یہ ہے کہ وہ پیسے یو اے ای اور سعودی عرب نے پاکستان کو نہیں دیے، اور آئی ایم ایف سے یہ کہا ہے کہ جناب ہم آپ گارنٹی ہم دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اعتبار ہے۔ اچھا، ایک اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ قطر میں فٹ بال ہوا اور اس کے لیے پاکستان نے سروسز پرووائڈ کی، سیکورٹی بھی پرووائڈ کی، اور بھی بہت کچھ کیا۔ وہ جو پیسے آنے تھے، ایک اماؤنٹ بتاتے ہیں، میں کیونکہ مجھے وہ کنفرم نہیں ہے اس لیے میں اس اماؤنٹ کا ذکر نہیں کرتا، لیکن سوال لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو ہم نے سروسز دی تھیں وہ پیسے کہاں ہیں؟ جو قطر سے پیسے آنے تھے، جو قطر میں فٹ بال کے لیے جو پاکستان نے سروسز ایکسٹینڈ کی، وہ پیسے کہاں گئے؟ کیا اس کا کوئی معاوضہ ملا ہمیں؟ اگر وہ معاوضہ ہے تو وہ کہاں گیا؟ بڑا یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ پھر ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے،
جو MBS ہے، میں نے اپنا پچھلا ویلاگ بھی کیا تھا، مریم اورنگزیب نے بھی اس کو کلیم کیا، لیکن سب سے پہلے جیو ٹی وی کے اظہر عباس صاحب نے، کیونکہ جیو کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اظہر عباس صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا، جو ان کے MD ہیں، کہ خبریاں آ رہی ہیں وہاں پر سعودی عرب سے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایز اے نمائندہ آف پرائم منسٹر ان کے ملاقات کی کوششیں ہو رہی تھی، کیونکہ شہباز شریف صاحب وہاں پر نہیں گئے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ ملاقات ہو گئی ہو۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے تو پتہ نہیں سچ ہی کہا ہوگا شاید، ویسے سچ بولتی تو نہیں ہے، لیکن اب ایک بحث ہے سوشل میڈیا پر کہ اس کی تصویر کیوں نہیں جاری ہوئی۔ تصویر تو جاری ہونی چاہیے تھی، اور اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ درست ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بات بھی جو میں نے پہلے کہی ہے نا، کہ اگر MBS کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے تو مجھے بتائیے کہ اس سے ذرا تھوڑا سا اس کو انالیسس کر لیتے ہیں، میں ذاتیات پہ نہیں جا رہا، مجھے بتائیے نواز شریف صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ کرپشن چارجز، سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں سیاست کے لیے نااہل قرار دیا تا حیات، یعنی جرم ایسا ہے کہ ساری زندگی آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی ملاقات MBS سے ہو بھی گئی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ MBS کی عزت میں اس سے کیا اضافہ ہوا؟ کیا اضافہ ہوا ہوگا ایک بگوڑے سے، ایک ایسے شخص سے جو اپنے ملک میں نہیں جا سکتا، جو باہر بیٹھا ہوا ہے، سازشیں کر رہا ہے، تو وہ اس سے ملاقات کر کے MBS کی عزت میں کیا اضافہ ہوا ہوگا؟ پاکستان کے لوگوں کو کیا میسج جائے گا؟ تو شاید تصویر انہوں نے اس لیے جاری نہیں کی، یا ہو سکتا ہے کوئی بہت پریشر پڑے تو آگے جا کے تصویر جاری بھی کر دے، لیکن اس سے ان کی کوئی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوا۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ MBS سے مل کے اگر ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے گا تو آپ کی عزت میں جو پاکستانی سیاستدان ہے اضافہ تب ہوگا جب آپ پاکستان کے لوگوں کی عزت حاصل کر سکیں گے، ان کا احترام حاصل کر سکیں گے۔ منافقت کا عالم یہ ہے کہ یہ سارے رہنما، سارے بڑے بڑے لوگ، میں کہتا ہوں یہ سارے چینلز پہ آپ دیکھیں، ایسی ایسی تقریبات، عید شوز ہو رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جا کے ذرا پوچھیں لوگوں کا حال کیا ہے۔ کروڑوں گھروں میں عید والے دن شاید کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، جو اس ملک کے انہوں نے حالات کر دیے ہیں۔ لیکن ایک غلط پکچر پاکستان کی، ایک یہ پکچر پینٹ کرنا کہ عید پہ لوگوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا ہے۔ بھوک ہے، موت ناچ رہی ہے اس وقت، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اعتماد نہیں ہے لوگوں کو، ایک جگہ پر امید ہے اور وہ ہے عمران خان۔ زمان پارک میں جو سیلیبریشن ہو رہی ہے وہاں پہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، جا رہے ہیں، خان ان کے ساتھ ہے، اپنی ایک کیمپین بھی بنا رہا ہے، لوگوں کو ایک پیغام بھی دے رہا ہے۔ باقی ہر جگہ آپ کو منافقت نظر آ رہی ہے، جھوٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹی وی پہ جو آپ کو عید شو نظر آ رہے ہیں نا، اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہنسی مسکراہٹ آپ عید پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جن لوگوں کو آپ دکھانا چاہتے ہیں ان کے غم اور دکھ کا اندازہ کریں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کی ذمہ داری، ان میڈیا اس پہ شریک ہے، پورا شریک ہے، سچ نہیں بتاتے، جھوٹے بیانات، جھوٹے لوگوں کی گفتگو، غلط اعداد فگر، یہ میڈیا اس میں برابر کا شریک ہے، یہ سیاستدان اس میں شریک ہیں، ہماری ایگزیکٹو اس میں شریک ہے، یہ سب جھوٹ۔ لیکن یہ آپ ایسے ہے جیسے آپ ایک سوئے ہوئے آتش فشاں پر بیٹھے ہیں جو کسی بھی وقت جاگ سکتا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، خفا ہیں، اس منافقت کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور جا رہے ہیں جوک در جوک زمان پارک، سن رہے ہیں، آج انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا قائد انہیں کیا کال دیتا ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔